جویریہ، جس کے ہاتھ میں پورے ڈرامے میں کبھی نیوز پیپر نہیں دکھایا گیا، اچانک ہی اس کے ہاتھ میں نیوز پیپر بھی آ جاتا ہے۔ زاویار کے ماں باپ اور زاویار جو کہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جویریہ نیوز پیپر لے کے آتی ہے اور کہتی ہے کہ نایاب بیوی کی پکچرز نیوز پیپر میں دی گئی ہے، جو کہ راتوں رات کوئی اتنی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے کہ اخبار میں اس کی پکچر بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بدلے میں اگر سوشل ایپس وغیرہ پہ اس کی خبر آتی تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ آج کل اخبار پڑھتا ہی کون ہے۔ اور پھر جویریہ، جس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل فون نظر آتا رہتا ہے، اب نیوز پیپر دکھا کے تھوڑا سا عجیب ہی لگا ہے۔ اور نایاب راتوں رات کسی بہت بڑے بزنس مین کی چیریٹی میں کوئی ممبر بن جاتی ہے۔ زاویار یہ سن کر تو دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ نایاب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو نایاب کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے وہ چیز سوچ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور نگار، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ایک تو اس ڈرامے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، امیر، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ لوگ چادر لینا سٹارٹ کر جاتے ہیں اور ساتھ میں میک اپ کرنا بھی بند کرتے ہیں۔ خیر، آنے والے ایپیسوڈ میں جویریہ اپنی ماں کو کہے گی کہ امی، ہم جا کے نایاب بھابھی سے معافی مانگ لیں گے۔ ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نایاب بہت ہی معصوم دل کی مالک ہوتی ہے اور وہ ان کو فوراً سے جو ہے وہ معاف کر لے گی، تو دونوں ماں بیٹی نایاب کے پاس چلی جائیں گی۔ نگار جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے نایاب سے معافی مانگ لے گی۔ نایاب جلدی سے نگار کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ آنٹی، آپ میری بڑی ہے اور آپ پلیز مجھ سے معافی مت مانگیں، میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ میری قسمت میں لکھا تھا، اسی لیے میرے ساتھ ہوا ہے، اور باقی آپ لوگ معافی مت مانگیں، میں نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر نگار اور جویریہ زیادہ شاکڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نیاب کے دل کا، اور پھر وہ نیاب کو کہتے ہیں کہ چلو حیدر کو بھی اپنے ساتھ لے چلو اور ہم تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے۔ یہ سن کے نیاب جانے سے انکار کرتی ہے، کیونکہ وہاں پر اب بات اس کی دادی کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے پاس گھر میں اب دادی بھی ہوتی ہے اور وہ اس کو دوبارہ اپنے بھائی کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کو بھی جو تھوڑی سی عقل آ چکی تھی، ان دونوں کو تو منظر عام سے غائب ہی کر دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کی لائف میں کیا چل رہا ہوگا۔ دوسری طرف جنید کے پاس جو تانیہ کے ثبوت کے طور پر ویڈیو موجود تھی، سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ویڈیو جنید آخر کار کب گھر والوں کے سامنے دکھائے گا۔ خیر، جنید اب جب ماہم سے شادی کرے گا تو یہ بھی نیاب کے کردار کو صاف دکھا دے گا کہ نیاب اور جنید کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ورنہ اب تو ان لوگوں کے راستے بھی صاف تھے۔ اگر ان کے بیچ میں کوئی چکر چل رہا تھا تو بآسانی اب وہ دونوں شادی کر سکتے تھے۔ اس ڈرامے کے ڈیلی کے ویورز اب چاہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ ہونا چاہیے، اور تانیہ جو کہ اب بالکل دماغی طور پہ پاگل ہو چکی ہوتی ہے، اس کو تو بس ہر طرف اپنے ارد گرد زاویار ہی نظر آتا ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں بھی اس کو نظر آتا ہے کہ زاویار میرے پاس آتا ہے، وہ اس کو کرسی پہ بٹھا کے کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ تھا کہ تم ضرور مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گے اور میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، لیکن چند ہی منٹ بعد وہاں سے زاویار غائب ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف اور صرف تانیہ کا خیال ہوتا ہے۔ اب اس کو ایسے ہی خیالات آتے رہتے ہیں، اور جب زاویار اس کو وہاں پہ سچ میں نظر نہیں آئے گا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنا چلانا شروع کر دے گی۔ فائنلی اب جو ہے ڈرامہ اپنے آخری اختتام کے موڑ پہ پہنچ چکا ہے۔ ڈرامے کے اینڈ کے ایپیسوڈز آنے والے ہیں اور اس ڈرامے کا بہت ہی زیادہ ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے، کیونکہ زاویار کو اس کی نایاب دوبارہ مل جائے گی، اور حیدر، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، زاویار سچے دل سے نایاب سے جب معافی مانگے گا تو نایاب تو ویسے بھی جتنا سب کچھ زاویار نے اس کے ساتھ کیا ہے، وہ پھر بھی دل ہی دل میں زاویار سے محبت کرتی ہے، تو وہ تو اللہ سے اور کیا چاہے گی جب زاویار اس سے معافی مانگے گا۔ اس کے لیے یہی بات زیادہ ہوگی اور سب کچھ ہوگی کہ زاویار کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح اب نگار اور غضنفر کو بھی پتہ ہوتا ہے، زاویار کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جنید بے قصور ہے، جتنا بھی یہ رولے ڈالے ہوئے تھے یہ سب تانیہ نے ڈالے ہوئے تھے، یہ سب قصوروار تانیہ ہی تھی، تو اسی طرح وہ لوگ بھی دل ہی دل میں جنید کو معاف کر چکے ہیں۔